خاص دروازہ بنا ہوا ہے. جو نماز پڑھنے والا اس کے لیے نماز کا دروازہ، خصوصی دروازہ صدقے والوں کے لیے، خیرات کا مزاج بنانے والوں کے لیے ہے. حضور جب یہ فرما رہے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اسے پکاریں گے، جہاں سے چاہ تو داخل ہو جا. کہا ابو بکر تو ان میں سے ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جن کے لیے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، مجھ سے ہے اللہ کے بندے داخل ہو جا. صدقہ کرنے والا خاص اس کے لیے گیٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ صدقہ و خیرات کے جو فوائد ہیں، جو نتائج ہیں، جو اثرات پڑنے والے ہیں دنیا آخرت میں، وہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، بہت ہی بہترین قول ہے. حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسروں کے سردار ہیں، حبر الامہ ہیں، بڑے عالم امت کے. کہا کرتے تھے فاعل الخیر لا یقع وان وقع وجد متقع. نیکی کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا کبھی گرتا نہیں، یعنی کسی مصیبت میں نہیں پھنستا ہے. اور اگر گر جائے اور پھنس جائے وجد متکئا، وہ سہارا پالے گا، اللہ اسے کھڑا کر دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بڑے پیسوں والا تھا، جوا سٹے میں لگ گیا، برباد ہو گیا. یہ تو سنا ہوگا کہ کسی غلط چیز میں، کاروبار میں مال لگا لیا اور برباد ہو گیا. یہ تو سنا ہوگا کہ شراب نوشی میں لگ گیا، مال اس کا سارا بٹا بیٹھ گیا، سارا مال برباد ہو گیا. یہ تو سنا ہوگا کہ جو آج کل نئی اسکیمیں مال کمانے کی اور لالچ کی دی جا رہی ہیں، ان میں پیسے ڈالے اور بالکل برباد ہو گیا. یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا اور محتاج بن گیا. فاعل الخیر لا یقع، نیکی کا اور صدقے خیرات کا کام کرنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. اور اگر گر جائے وجد متکئا، اللہ کی طرف سے سہارا پا لیتا ہے اور اللہ ایسے آدمی کو پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا. من یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، آپ کے فرمان، آپ کی حدیثوں اور آپ کی باتوں میں ایسی ہدایات، ایسی تعلیمات، ایسی رہنمائی ہمیں دی گئی ہے کہ اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، ان ہدایات کو، رہنمائیوں کو اپنا لیں، تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، راحت والی ہو جائے، برکت والی ہو جائے، آپس کے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے اور پرسکون زندگی بسر ہو، جنت کا نمونہ زندگی بن جائے. حدیثوں میں، حدیثوں کے ذخیروں میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال ہیں. آپ نے مختصر باتیں امت کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس کے اثرات دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں،
ان کے نتائج دیکھیں تو بہت عظیم ہیں اور بہت نفع بخش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کے ایک فرمان کی تشریح آج کے خطبے میں کرنی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید کی ہے، 3 باتوں کی ترغیب دی ہے، امت کو شوق دلایا ہے، اور جن باتوں پر اگر امت عمل کر لے تو ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی پرسکون ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، بلند مقامات عطا کرتا ہے۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، آپ کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، دنیا کے اسباب دیے ہیں، دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، لیکن دنیا کی ان فانی چیزوں کے غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا، اور ایک عام انسان اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ انسان کے اندر جب تواضع کی صفت آتی ہے تو انسان نہ کسی کے سامنے بڑائی کا اظہار کرتا ہے، نہ اکڑ دکھاتا ہے، نہ تکبر کی راہ اپناتا ہے، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نہ کوئی معمولی کام کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا تواضع کیا ہے، تو انہوں نے کہا رأس التواضع ان تضع نفسك عند من هو دونك فی نعمت اللہ، اللہ نے اگر تجھے کوئی نعمت دی ہے اور تم ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا مکان ہے، کسی دوسرے کے پاس خود کا مکان نہیں ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس دولت ہے، سامنے والے کے پاس نہیں ہے، اس طرح کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، حتیٰ تعلمہ انہ لیس لک بدنیاک علیہ فضل، اس کے پاس جا کر کہیں بھی اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے اور آپ اس سے بڑے ہیں، اس سے برتر ہیں۔ تواضع اس کو کہتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تواضع کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان تخضع للحق وتنقاد له، حق بات جب تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دو، اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو۔ وَلَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ صَبِيٍّ لَقَبِلْتَهُ، اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی حق بات سنو نا تب بھی قبول کر لو۔ وَلَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ لَقَبِلْتَهُ، کوئی جاہل سے جاہل انسان ہے، آپ کے مقابلے کا ہے ہی نہیں، آپ کی صف کا نہیں ہے، لیکن حق بات وہ کہہ رہا ہے تو آپ اسے قبول کر لیں، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ تو تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، کسی بھی چیز کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا، جس کے اندر یہ صفت آ گئی، یہ خوبی آ گئی، اللہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور پھر اشارے سے کہا کہ لو توعظ لی ہاکذا، ہاتھ کے اندرونی حصے کو، ہتھیلی کو یوں کیا، ہاکذا، اس طرح کر کے نیچے لے گئے زمین تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اے بندے اگر تو میرے لیے متواضع بن جائے، اس طرح بالکل اپنے آپ کو زمین سے لگا دے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لے، تو ارفعک ہاکذا، ہاتھ ایسے بلند لے گئے اور کہا میں تجھے بلندی عطا کروں گا، اس طرح رفعتیں اور عزتیں عطا کروں گا۔ انسان اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا کس بنیاد پر؟
اس کے پاس ہے ہی کیا؟ اس کی خود کی کوئی چیز نہیں ہے. اس دنیا میں آیا تھا سب خالی ہاتھ آیا تھا. جو کچھ اس کو ملا ہے دوسروں سے ملا ہے, اللہ کی عطا سے ملا ہے. پھر تکبر کیوں کرے؟ تکبر, بڑائی, یہ صرف اللہ کو زیب دیتی ہے, اللہ کو ہی اچھی لگتی ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. کبریائی یہ میری اوپر کی چادر ہے, عظمت بڑائی یہ میری ازار ہے, نیچے کی چادر ہے. جو کوئی بھی ان میں سے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا, یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا, میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اللہ کے لیے چھوٹا سمجھ لینا اپنے آپ کو, یہ بہت اونچی خوبی ہے, اور اللہ کسی سعید کو, سعادت مند کو ہی عطا فرماتا ہے. دنیا کی ذرا سی بھی نعمت مل گئی, انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے. مال مل گیا, مال کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. دولت مل گئی, دولت کا غرور آ گیا دل کے اندر. عہدہ مل گیا, گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی منصب مل گیا, معاشرے اور سماج میں اسٹیٹس مل گیا, مقام مل گیا, انسان اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ بڑائی, تکبر, گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار کا بہت مشہور مقولہ ہے, ان کی بات ہے. محلب بن ابی صفرہ غالباً ایک نوجوان تھا, حکومت کا کوئی کسی بڑے عہدے پر تھا. ان کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اتراتے ہوئے, اکڑ کر چلتے ہوئے جا رہا تھا. حضرت مالک بن دینار نے کہا, اللہ کے بندے, اس طرح اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس طرح اکڑ کر چلنا صرف ایک جگہ اللہ کو پسند ہے, وہ جب دشمن مقابل میں ہو, دشمن کے سامنے صف آ رہا ہو, اس وقت اکڑ دکھاؤ اپنی, اس وقت کمزوری مت دکھاؤ. بس اس جگہ اللہ کو یہ اکڑ دکھانا پسند ہے. باقی چال چلن میں اس طرح یہ تکبر پسند, اکڑ پسند نہیں ہے اللہ کو. تو وہ نوجوان تھا, نوجوانوں کو جلدی بات کہاں پسند آتی ہے. کہنے لگا, اما تعرفونی, مجھے نہیں جانتے کون ہو, مجھے نصیحت کر رہے ہو. تو اللہ والے ہوتے ہیں, ان کو کس چیز کا ڈر. حضرت مالک ابن دینار نے کہا, ہاں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تجھے, تو کون ہے. پھر کہا, اولک نطفۃ مضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ. اچھی طریقے سے جاننا ہوں, تیری ابتدا ایک منی کا نطفہ, قطرہ, گندا, بدبودار تیرے ماں باپ کے جسم پہ لگا تو وہ بھی گھن محسوس کرتے تھے. تیری ابتدا, تیری آغاز, شروعات وہ ہے, نطفے سے تیری آغاز ہے. اور تیری انتہا, تیرا انجام کیا ہوگا؟ مردہ لاش, کیڑے جس کو کھائیں گے. جیفۃ قذرہ. اور اس وقت تیری حیثیت کیا ہے, اس وقت تیری حالت کیا ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر 2-2.5 کلو نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے. یہ تیری حقیقت ہے. تو اس کی آنکھیں کھولی, کہا بات تو بوڑھے میاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ انت عرفتنی حق المعرفہ, واقعی آپ ہی نے مجھے اچھی طرح سے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں. آنکھیں کھول دی آپ نے. تو انسان کس بنیاد پر تکبر کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات منسوب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان گھمنڈ کس چیز پہ کرتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. انسان کی سب سے اچھی خوراک لے لے, مشروب لی لے, پینے کی چیز, اور اچھا لباس لے لیں, اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیے. سب سے بہترین مشروب پینے کی چیز جسے قرآن کہتا ہے نفع بخش ہے, انسان کے لیے مفید, وہ ہے شہد. شہد کس چیز سے بنتا ہے؟ ایک مکھی کے پخانہ ہے, اس کا فضلہ ہے اس کا. شہد کی مکھی اپنے فضلے کو, گندگی کو نکالتی ہے, اس سے شہد بن رہا ہے. اور سب سے بہترین لباس انسان کا کیا ہے دنیا میں؟ ریشم کا لباس. ریشم کا لباس کس سے تیار ہوتا ہے؟ ایک کیڑے کے فضلے سے. یہ انسان کی یہ حالت ہے, اور کس چیز پر تکبر کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو متواضع بنا لیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیں. آج کل جھگڑے کس چیز پر ہو رہے ہیں؟ اس نے مجھے حیثیت نہیں دی, میں اس کے گھر گیا, بیٹھنے کے لیے اچھا مقام نہیں دیا, مجلس لگی ہوئی تھی میں گیا, اس نے مجھے جگہ ہی نہیں دی, مجھے دعوت ہی میں نہیں بلایا, میرے ساتھ فلاں کرام کا معاملہ نہیں کیا. تکبر ہی کی تو جھگڑے ہیں. انسان تواضع اختیار کر لے, معاشرے اور سماج میں سکون کا ماحول ہو جائے, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے.
اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ، جو آدمی 3 چیزوں سے بری ہو کر، صاف ہو کر اس دنیا سے جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلی چیز وہ تکبر سے بری ہو، دوسری چیز خیانت سے، غلول سے بری ہو، اور تیسری چیز قرض سے بری ہو، اس پر کسی کا قرض نہ ہو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا ہوا ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید کائنات ہیں، لیکن کیا تواضع تھی، گھر میں ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یخصف نعلہ ویحلب شاتہ ویرقع ثوبہ، جوتا پڑ جاتا تھا اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے، اس کو گانٹھ لیتے تھے، کپڑا پڑ جاتا تھا اس پر پیوند اور کاری اپنے ہاتھ سے لگا لیتے تھے، اپنی بکری خود اپنے ہاتھ سے دھو لیتے تھے، گھر والوں کے جو کام ہوتے ہیں اس میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو پھر اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود عام چھوٹے سے جو کام ہیں ان کے کرنے میں کوئی اپنی عزت نفس کی کمی محسوس نہیں کرتے کہ اس سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہمارے گھروں میں آیا کرتے تھے بیماروں کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، بیماروں کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، جنازہ ہوا ہے عام آدمی کا جنازہ کیوں نہ اس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، جا رہے ہیں رستے سے بچے ہیں تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، پہل کیا کرتے تھے۔ آج کون بچوں کو سلام کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کہ ہم بڑے ہیں بچوں کو کیسے سلام کر لیں؟ اللہ کے نبی بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا یواسینا بالقلیل والکثیر، تھوڑا ہوتا تھا تھوڑے سے مدد کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، زیادہ ہوتا تھا زیادہ کے ذریعے سے ہمدردی کرتے تھے، ہمارے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے اور ہر ایک کے کام آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متواضع کوئی نہیں، اور جو اپنے آپ کو متواضع سمجھ لیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ جتنا تواضع اختیار کرے گا اللہ اتنی بلندیوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی سب متواضعین کے سردار ہیں، تو پھر دیکھیے عزتوں میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی نے پہلی چیز فرمائی جو کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیوں سے نوازے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ کے لیے کوئی کسی کو معاف کرتا ہے، کسی سے درگزر کرتا ہے، کسی سے چشم پوشی کرتا ہے، کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر لی، نقصان پہنچا دیا، ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اور وہ کہتے میں نے معاف کر دیا اللہ کے لیے، تو یہ معاف کرنا ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے اور خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ معاف کر دو گے تو لوگ کہیں گے دیکھو بدلہ لینے کی اس میں طاقت نہیں ہے، کمزور پڑ گیا، ڈر گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے انتقام کی، بدلہ لینے کی، اور معاملات کو خراب کرنے کی، اور سکون کو، راحت کو، چین کو غارت کرنے کے لیے طرح طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن ان تمام خیالات کو ایک طرف کر کے بندہ کہتا نہیں میں تو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا والے کہیں گے ڈر گیا بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا والوں کا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں، اس کے بدلے میں اس کی عزتوں میں اضافہ کر دوں گا، اس کو بلند مقامات سے نوازوں گا۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ حضرت علی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر ایک آدمی میرے پاس آئے اور اس کان میں مجھے گالی دے، برا بلا کہے، اور میری عزت پر حملہ کر دے، مجھے برا بلا سنائے، اور پھر ادھر گھوم کے اور اس کان میں کہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا دل پایا تھا، کیا دل گردہ پایا تھا کہ ادھر سے کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، اس کان سے میں سن رہا ہوں، اور ادھر آ کے کہہ رہے مجھے معاف کر دو، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، دوسرے آدمی کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے فلاں برا بلا کہہ رہا ہے، ایسا ویسا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا یا اخی اعف عنہ، معاف کر دو، فإن العفو اقرب للتقوی، کیونکہ متقی لوگ
یہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا دل برداشت نہیں کر رہا ہے، معاف کرنا مجھے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر بدلہ لے لو، لیکن بدلہ لینے میں یاد رکھنا جیسا اس نے کیا ہے ویسا ہی کرو، ذرا سا بھی کچھ زیادتی ہوگی تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے۔ اچھی طرح سے بدلہ لے سکتے ہو، جتنا اس نے کیا ویسا کرو، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر زیادتی کے ظلم کے امکان ہے، پھر تم ظالم بن جاؤ گے، وہ مظلوم بن جائے گا۔ اس سے بہتر یہ کہ عفو کا، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ زیادہ وسیع ہے، اس میں زیادہ گنجائش ہے، معاف کرنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، درگزر کر دے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اللہ کیا دے گا وہ اس وقت پتہ چلے گا۔ اور پھر کہا کرتے تھے کہ دیکھو صاحب العفو ینام علی الفراش مل الاجفان باللیل، جو معاف کر دیتا ہے وہ رات میں نیند کی چین کی نیند لیتا ہے، وہ سکون کی نیند لیتا ہے، آرام سے سوتا ہے۔ وصاحب الانتقام یتقلب علی الفراش ویقلب الامور، اور جس کے اندر انتقام اور بدلے کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ رات میں بستر پر الٹتا پلتا رہتا ہے اور طرح طرح کی اسکیمیں بناتا رہتا ہے، چین کی نیند اسے کبھی نہیں آتی۔ اس لیے معاف کر دو تو یہ بہتر ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے پاس ہی ایک آدمی آیا، کہنے لگا فلاں فلاں آدمی جو ہے نا وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے لَأَغِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ، جس آدمی نے اس کو مجھے برا بلا کہنے پر آمادہ کیا نا، اس کو میں غصہ دلاؤں گا، اللہ اسے بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے۔ کہا کہ اس کو کس نے ابھارا ہے، کس نے ورغلایا ہے؟ کہا کہ شیطان، اس کو شیطان نے ورغلایا ہے تاکہ میرے اور اس کے درمیان اختلافات پیدا کر دے، ہمارا چین اور سکون جو ہے اس کو برباد کر دے، غارت کر دے، لہذا میں معاف کر کے اس کے حکم دینے والے کو یعنی شیطان کو میں رسوا کروں گا، اس کو غصہ دلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کو ایذائیں دی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا، ہجرت کرنے پر اپنا عزیز وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، جنگوں میں مدینے گئے تو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، جنگوں کے لیے آتے رہے، لڑنے کے لیے آتے رہے۔ ابو سفیان جس نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اللہ کے نبی کو ستانے کا اور تکلیف کرنے کا، یعنی 13 سال مکے کی زندگی پوری آپ دیکھ لیجئے، مدینے میں آنے کے بعد بھی زندگی دیکھ لیں، ہر موقع پر سب سے آگے آگے۔ غزوہ احزاب میں پورے عرب کو لے کر اس کی قیادت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا ہوا ہے۔ یہی ابو سفیان ہے، قریش کا سردار ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، سارے قریش کے بڑے بڑے چودھری اور قریش کے سارے لوگ بیت اللہ کے صحن میں اور سائے میں مطاف میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ سب کو تو پتا تھا نا ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، ایک ایک چیز یاد تھی، ایک ایک چیز معلوم تھی، سب گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ ابو سفیان کے دل میں تو یہ بات تھی کہ مجھے معاف کر دیں اور میری زندگی بخش دیں، اتنا ہی کافی ہے، میری گردن نہ اڑائیں، یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی کا دل دیکھیے، کیا معافی کا جذبہ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان تمہاری یہ معافی ہے اور تمہاری جان بخش دی گئی ہے، کہا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ صرف ابو سفیان کو معافی کا اعلان نہیں ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اس کو بھی معافی ہے۔ اس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جو یہ سوچ رہا تھا کہ آج کم سے کم اتنا کر دیں کہ میری زندگی بخش دیں، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ معافی کا بھی معاملہ کیا، مزید یہ عزت دی کہ اس کے گھر کو دارالامن بنا دیا۔ قریش کے سارے لوگ جمع ہیں، اللہ کے نبی نے کہا آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ آواز سے، لہجے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کچھ الگ ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا خیر اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ شریف ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور شریفوں سے تو معافی اور درگزر ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، سکون کی زندگی بھی ملے گی، اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بڑی عجیب و غریب حدیث نقل کی گئی ہے، فضائل اعمال میں وہ حدیث نقل کی جاتی ہے۔ حضرت
غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی، سارے لوگ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی اچانک مسکرائے، حتیٰ بدت ثنایا ہوا، آپ کے آگے کے جو دانت ہیں وہ ظاہر ہو گئے، لوگوں نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کس چیز کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ یہاں تو مجمع میں مجلس میں تو کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، دو آدمی اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، میدان محشر کا ایک منظر، ایک سین اللہ نے مجھے دکھایا، دو آدمی رجلانی جثایا بین یدی ربہما، دو آدمی گھٹنوں کے بل اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہا ہے یا ربی خذ لی مظلمتی من اخی، یہ جو انسان ہے، یہ جو میرا بھائی ہے، اس پر میرا حق ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اس ظلم کا بدلہ دلوائیے، میرا حق دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے سے کہ بھائی اس کا حق دو، تو سامنے والا بندہ کہتا جس کے ذمے حق تک آیا، پروردگار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کس چیز سے آج بدلہ لوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مانگنے والے سے، مطالبہ کرنے والے سے کہ بھائی تمہارے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کس چیز کا بدلہ لے؟ وہ بندہ کہتا ہے اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے ذمے ڈال دو، میرے گناہوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پہ ڈال دو، یہی بدلہ ہو جائے گا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ففاضت عینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسوؤں سے بھرائی، آنسوؤں سے ڈبا گئی، اور کہنے لگے کیسا ہولناک دن ہوگا کہ ایک انسان یہ چاہے گا کہ میرے پاس نیکی نہیں ہے تو میرے گناہ دوسروں کے اوپر لاد دیے جائیں۔ اس دن کو بچنے کے لیے فکر کرو، اس دن اللہ کی پکڑ سے بچنے کی فکر کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے بندے ارفع نظرک الی السماء، اوپر اپنی نگاہ اٹھاؤ، اوپر نگاہ اٹھاؤ۔ وہ بندہ اوپر دیکھے گا تو اوپر دیکھے گا کہ بہت بڑے بڑے شہر ہیں، چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے، اندر محلات ہیں، سونے کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور اس پر ہیرے جواہرات بہترین قسم کے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ مکان، یہ شہر، یہ کوٹھیاں اچھی لگے گی، کہے گا پروردگار یہ کس کے ہیں؟ کسی نبی کے، شہید، کسی شہید کے، کسی صدیق کے، کسی اللہ کے ولی کے لیے مکانات ہیں؟ اللہ کہیں گے نہیں، یہ اس کے ہیں جو اس کی قیمت چکا دے، مجھے اس کی قیمت ادا کر دے، میں اس کے نام یہ کر دوں گا۔ وہ کہے گا پروردگار اتنے قیمتی محلات کی قیمت کون چکا سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے تو بھی چکا سکتا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا نہیں تو چکا سکتا ہے۔ کہا کیسے چکاؤں میں؟ کہا بعفوک عن اخیک، تم اپنے بھائی سے جو حق کا آج مطالبہ کر رہے ہو معاف کر دو، اس کی قیمت وہی ہے۔ کہ پروردگار میں اس کے لیے تیار ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہیں گے خذ بید اخیک وادخل الجنہ، جا اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا یہ انعام ہے۔ تو معافی کا اور درگزر کرنے کا اپنا ایک مزاج بنائیں، اپنی عادت بنائیں، اللہ اس دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی، وہ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، کسی غریب کو دو، محتاج کی مدد کرو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کسی بیوہ کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور جتنے بھی راستے ہیں خرچ کرنے کے، کسی طالب علم کی ضرورت کو پورا کرو، کسی مریض کی بیماری ہے اس کے دوائی کا علاج کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جو کچھ خرچ کرو گے چاہے قلیل ہو یا کثیر، تھوڑا ہو یا زیادہ، دیکھو ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے، انفاق سے، خرچ کرنے سے مال میں ذرہ بر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں آیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اوپر سے بادل جا رہا تھا، اس نے اچانک آواز سنی، بادل سے آواز آ رہی ہے کہ اے بادل فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو، وہاں پر پانی برساؤ۔ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، ادھر ادھر دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی، اوپر دیکھا تو بادل سے آواز آ رہی۔ چنانچہ اس نے بادل کو دیکھا کہ وہ ایک باغ پر گیا ہے، ایک کالے کنکر والی ہررا زمین پر گیا ہے، وہاں وہ بادل برسا ہے، وہاں سے ایک نالی گئی ہے، اس میں سارا پانی سمٹ گیا ہے، اور وہ نالی جا کر ایک آدمی کے باغ تک پہنچی ہے، اور وہاں پر پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ آدمی پیچھے پیچھے گیا، اس نالی کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ آگے ایک باغ ہے، وہ آدمی ایک پھاوڑا لیے ہوئے اس پانی کو اپنے باغ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہنے لگا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟
کہا کہ بھائی میرے نام سے کیا غرض تمہیں؟ کہا کہ بھائی یہ جو بادل برسا ہے اس میں نے تمہارا نام سنا ہے۔ کہا میرا نام کہاں، تمہارا نام سنا ہے، اور وہ بادل برسا ہے اور سارا پانی تمہارے باغ تک پہنچا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سب ہو رہا ہے، یہ بادل برس رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، اب تم پر یہ راز منکشف ہو گیا، کھل گیا تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو باغ سے آمدنی ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، ایک حصہ میں خیرات کر دیتا ہوں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ رکھ دیتا ہوں تاکہ واپس اسی باغ میں لگاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے بادل کو حکم کیا گیا کہ وہ خاص میرے باغ پر آ کر برسے۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ صرف اس آدمی کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی پر، آپ کے ذرائع کسب پر، کمائی کے جو ذرائع آپ نے اختیار کر رکھے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے بادل برسیں تو آپ کے لیے بھی برس سکتے ہیں۔ اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو آپ کے لیے مغفرت کے بادل برسیں گے، مغفرت کے بادل برسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، رب کے غصے کو صدقہ خیرات ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وان الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ خیرات یہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح دنیا کا پانی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے اللہ کی طرف سے توفیق کے بادل برسیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں دے گا، تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے، اس کو نیک کاموں کی توفیق دیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اس پر رحمت کے بادل برستے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین پر والوں پر رحم کرو، اوپر سے رحمت کے بادل برسیں گے۔ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر مدد آتی ہے، مدد کے بادل برستے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو کوئی بھی اپنے بھائی بندوں کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اس کی مدد کے لیے بادل برستے ہیں۔ جو کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے مال میں برکت کے بادل برستے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فیخلفہ، جو کوئی بھی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، برکت کے فیصلے کرے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت کے خصوصی رعایت کے بادل برسیں گے۔ صناع المعروف تقی مصارع السوء، نیکی کے جو کام ہیں جن میں سر فہرست صدقہ ہے، ایک کرو گے تو یہ بری موت سے بچاتا ہے، جلنے کی موت سے، پانی میں ڈوبنے کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اور بارش، پتھروں کی بارش اگر اللہ کی طرف سے برس جائے، قذف سے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان سب سے بری موت سے یہ بچاتا ہے۔ صدقہ خیرات بری موت سے بچاتا ہے۔ اور صدقہ خیرات اگر آپ کریں گے آپ سوئے رہیں گے اور آپ کے لیے دعاؤں کے بادل برستے رہیں گے۔ کسی غریب کی آپ نے مدد کی، کسی یتیم کی ضرورت پوری کر دی، کسی بیوہ کا خیال کر لیا، کسی طالب علم کی دین کا علم حاصل کرنے والے کی ضرورت پوری کر لی اور تعاون کر دیا، آپ رات میں سوئے رہیں گے اور وہ سب بندے کہتے ہیں اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کی ضرورت کو پورا کر دے، فلاں کی تمنا کو پورا کر دے جنہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ آپ سوئے ہیں، اللہ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے دعا کے بادل برستے رہتے ہیں، اور یہ صدقہ خیرات آپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ حضور نے فرمایا میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت المرء فی ظل صدقتہ، یہ صدقہ سفارشی بن کے آئے گا اور سایہ کرے گا بندے پر، یہ نور بنے گا، دنیا میں بھی نور بنے گا صدقہ خیرات، قبر میں بھی نور بنے گا، حشر کے میدان میں بھی نور بنے گا، اور یہ آپ کو پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صدقہ خیرات کا مزاج اور عادت بنا لیتا ہے تو پھر ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ایک خاص VIP درجہ بنا ہوا ہے، دروازہ۔
خاص دروازہ بنا ہوا ہے. جو نماز پڑھنے والا اس کے لیے نماز کا دروازہ، خصوصی دروازہ صدقے والوں کے لیے، خیرات کا مزاج بنانے والوں کے لیے ہے. حضور جب یہ فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اسے پکاریں گے، جہاں سے چاہ تو داخل ہو جا. کہا ابو بکر تو ان میں سے ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جن کے لیے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، مجھ سے اللہ کے بندے داخل ہو جا. صدقہ کرنے والا خاص اس کے لیے گیٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ صدقہ و خیرات کے جو فوائد ہیں، جو نتائج ہیں، جو اثرات پڑنے والے ہیں دنیا آخرت میں، وہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، بہت ہی بہترین قول ہے. حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسروں کے سردار ہیں، حبر الامہ ہیں، بڑے عالم امت کے. کہا کرتے تھے فاعل الخیر لا یقع وان وقع وجد متقع. نیکی کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا کبھی گرتا نہیں، یعنی کسی مصیبت میں نہیں پھنستا ہے. اور اگر گر جائے اور پھنس جائے وجد متکئا، وہ سہارا پالے گا، اللہ اسے کھڑا کر دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بڑے پیسوں والا تھا، جوا سٹے میں لگ گیا، برباد ہو گیا. یہ تو سنا ہوگا کہ کسی غلط چیز میں، کاروبار میں مال لگا لیا اور برباد ہو گیا. یہ تو سنا ہوگا کہ شراب نوشی میں لگ گیا، مال اس کا سارا بٹا بیٹھ گیا، سارا مال برباد ہو گیا. یہ تو سنا ہوگا کہ جو آج کل نئی اسکیمیں مال کمانے کی اور لالچ کی دی جا رہی ہیں، ان میں پیسے ڈالے اور بالکل برباد ہو گیا. یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا اور محتاج بن گیا. فاعل الخیر لا یقع، نیکی کا اور صدقے خیرات کا کام کرنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. اور اگر گر جائے وجد متکئا، اللہ کی طرف سے سہارا پا لیتا ہے اور اللہ ایسے آدمی کو پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا. اللہ پاک ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا